اس کا پس منظر وہ اضطرابی کیفیت ہے جو یہاں کے تاجران میں پیدا ہوئی ہے، چونکہ ایک فرقے نے، ایک طبقے نے یا ایک امیدوار نے عدالتی مجاز میں مقدمہ دائر کیا کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے جو فیصلہ ہمارے محترم، معزز، مکرم اور منتخب شدہ الیکشن بورڈ نے جاری کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ فارم کی نسبت ان کی کیا کیا غلطیاں، خامیاں تھیں، یا کون سے تکنیکی ملحوظات اس میں تھے کہ ان کا فارم ریجیکٹ ہوا، وہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ اسی اضطرابی کیفیت کے پیش نظر، اور اس کا یہ پیش خیمہ تھا کہ خواجہ محمد اشرف گنائی جو کہ کارگزار صدر ہے آئین کی روح سے، تب تک جب تک نئے صدر کا انتخاب ہوگا، انہوں نے ایک خط جاری کیا تھا اور وہ خط مجھے ملا اور میں یہاں پہ آیا۔ تو آپ نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ میں نہیں، ہم ہونا چاہیے، سر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس ادارے کی جو حیثیت ہے، تاریخ ہے، اس کو گرنے نہیں دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے اتحاد کا مظاہرہ کرے، ایک ایسی بلند نگاہی اور بالغ ذہنی کا مظاہرہ کرے جس میں یہ بات مضمر ہو کہ ہم تاجر ایک ہے اور ہمارے مسائل ایک ہے۔ ہمیں سروں کا انتخاب نہیں، دلوں کا انتخاب چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کا انتخاب چاہیے جو ہم دل سے چاہتے ہیں، جو ہم سروں سے چاہتے ہیں۔ ان کے لیے کافی تنظیمیں یہاں پر کام کرتے ہیں اور وہ اس بات میں مصروف العمل ہے۔ آج کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ کیا ہم نے الیکشن بورڈ کو نظر انداز کیا ہے یا ہم ان پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نشست کا ایک مدعا یہ تھا کہ یہاں کا تاجر جو مختصر تعداد میں یہاں پر حاضر ہوا تھا، مجھے ایک صاحب نے فون پر کیا یہ جو اجتماع یہاں پر ہوا، کیا یہ تمام تاجروں کا اجتماع ہو سکتا ہے یا ان کی رائے ہو سکتی ہے؟ اگر جمہوری انداز سے دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر شعوری انداز سے دیکھیں، یہاں پر ہر مکتب فکر، ہر تجارت تاجر طبقہ، چاہے وہ ہوٹل ایسوسیشن ہو، چاہے کریانہ ایسوسیشن ہو، چاہے بجاج ایسوسیشن ہو، چاہے ہارڈ ویئر ایسوسیشن ہو، چاہے میڈیکل ایسوسیشن ہو، جو کیمسٹس اینڈ ڈرگس ایسوسیشن ہو، ہر نمائندگی یہاں پر ہوئی تھی اور ہر آدمی نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا اس کا مقصد پورا ہوا؟ جی ہاں، ایک پیغام چلا گیا اتحاد اتفاق کا۔ یہاں پر کسی کی مخالفت نہیں کی گئی، نہ کسی کی عزت ریزی کی گئی، اور نہ آئندہ اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پر سب کو یقین ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ عظیم، گناہ کبیرہ کی وضاحت فرمائی۔ تمام صحابی اس بات کے لیے منتظر تھے، شاید شرابی، زانی، بے نمازی، جو حج نہیں کر سکتا، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، جو اللہ کے ہر حکم کی عدولی نہیں کر سکتا ہے، شاید وہی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص، یعنی ایک مسلمان، دوسرے مسلمان کی عزت ریزی کرے گا، یہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ تو ہم یہ پیغام تمام تاجر حضرات اور ان لوگوں سے جو الیکشن میں ہیں، جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جو الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے، پرزور گزارش ہے کہ وہ عزت ریزی نہ کریں، بس ایک تاجر کی حیثیت سے اپنی بلند نگاہی، بالغ ذہنی کا ثبوت دے اور یہ اس بات کا اعادہ کرے کہ ہم کسی کی عزت ریزی نہیں کریں گے، البتہ ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہم بالکل وہ ایک مثال قائم کریں گے اور ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ بورڈ نے جو فیصلہ لیا ہے، جس بورڈ نے وہ فارم ریجیکٹ کیا ہے، کیا وہ صحیح قدم تھا اس الیکشن بورڈ کا؟ چونکہ اس میں ایک تکنیکی ملحوظات ہے، آپ نے صحیح فرمایا، اس میں ایک تکنیکی ملحوظات ہے کہ جو میری عالم میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں اس معاملے میں کاجاکل ہوں
اور مجھے زیادہ علمیت نہیں ہے، لیکن جو مجھ سے کہا گیا ہے اس میں ایک غلطی کا اعادہ کیا گیا تھا کہ آپ نے اس میں سیریل نمبر نہیں ڈالا تھا۔ جو میرا شعور کہتا ہے کہ یہ مینڈیٹ ایک کینڈیڈیٹ کا نہیں ہے، یہ مینڈیٹ الیکشن بورڈ کا ہے کہ وہ کس فارم پر کون سے نمبر دے دے، ایک بات۔ دوسری بات، اتحادی اتفاق کا مظاہرہ اس حد تک الیکشن بورڈ نے کیا کہ جب ان سے کہا گیا، جاوید احمد صالح صاحب جو شاید ڈپٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ فارم چھو گومت غلط، نے کہا اچھا بریو نور۔ اتحاد کا یہ مظاہرہ الیکشن بورڈ نے کیا، انہیں سعد صاحب کو کہا تحت صبر فارم، صبر حز فارم۔ تو الیکشن بورڈ کے ممبر نے جب فارم بھرا، الیکشن بورڈ کے ممبر نے جب فارم بھرا، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس میں، اور میری جو شعوری بات اس میں ہے کہ اس میں ایک تکنیکی ملحوظہ جسے ہم کلرکل مسٹیک انگریز میں کہتے ہیں، یہ ہر ایک یہ مینڈیٹ صرف فارم اجرا کرنے والے کے حق میں ہے کہ وہ ہم سے کہے کہاں دستخط کرنا ہے، کون سا فارم ہے، کیا ہے۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ اتحاد اور اتفاق کو ملحوظ نظر رکھ کر انہیں چاہیے تھا کہ ایسی غلطیاں وہ درگزر کر کے ایک اتحاد کا مظاہرہ۔ میری بھی اس وقت ایک ذاتی رائے ہے، کیونکہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ایک معمولی سا تاجر ہوں، وہ بھی ایک گلی میں تجارت کرتا ہوں۔ میری ایک گزارش ہوگی تمام ممبران سے جو الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، جو نہیں ہیں، جو لڑیں گے۔ آپ نے مجھے ایک سوال اور کیا، کیا الیکشن ہوگا؟ میرا اس میں یہ جواب ہے کہ چونکہ مقدمہ عدالت مجاز میں رواں ہے، جو مقدمے عدالت مجاز میں رواں ہوں گے اس میں پروسیسنگ نہیں ہوتی ہے۔ آج میں نے ایک آرڈر پڑھا، ایک بچے نے مجھے خط بھیج دیا، اس میں آرڈر رہا، اس میں لکھا تھا الف بے اور جیم اس پروسیس کو بحال کریں گے۔ یعنی جو الف ہے اس سے کہا گیا کہ آپ آگے نہ بڑھیں جب تک نہ آپ کو بے تے سے کا تعاون ہوگا، چاہے وہ الیکشن ایس ایچ او صاحب کا ہو یا کچھ ہو۔ اس میں لکھا گیا ہے، یہ آرڈر میری نظروں سے گزرا، یعنی وہ کوئی بھی پروسیس نہیں کر سکتے اس عدالت مجاز کے اس قانون سے، کہ وہ نہیں پروسیس کر سکتے تب تک جب تک نہ عدالت مجاز ایک کمپلیٹ یہ لوگ رپورٹ وہاں کریں گے کہ ہم نے اس سلسلے میں کیا کیا۔ سر ایک اور سوال، ایک مہینے کے بعد الیکشن کا ماحول کچھ اور تھا، تو اگر ہم آج دنوں کی بات کریں تو لوگوں میں وہ تھوڑا سا کچھ ہو گیا، تو اس سوال سے بتائیں کہ کیا آپ کا کیا رائے ہے لوگوں کی ہم بات کریں گے؟ کیونکہ پہلے جوش تھا زیادہ الیکشن لڑنے کا، کیونکہ سبھی کہتے ہیں ووٹ ڈالیں، آج وہ لوگوں میں وہ جوش نہیں ہے، کیا مطلب؟ تاجروں میں جوش ان کی کام کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ گیا ہے، الیکشن کی وجہ سے نہیں، کیونکہ تجارت اس قدر مفلوج ہو چکی ہے کہ ہر تاجر اپنی پریشانی میں اس قدر مصروف ہے کہ وہ اظہار الیکشن نہیں کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو ہی الیکشن کا بیگل بجا، یہ بہت دیر کے بجا، جبکہ آئین کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ الیکشن کرائیں۔ آج کم و بیش 1 سال گزر گیا، جب وقت بڑھتا ہے تو اس میں ٹھنڈی آ ہی جاتی ہے۔ یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے آپ کو وقت پر الیکشن نہیں کرایا، یا ہمارے دوستوں کی غلطی ہے، رفیقوں کی غلطی ہے، یا انہیں ہم ناتجربہ کاری کہیں کہ اس کی وجہ سے الیکشن وقت پر نہیں ہوئے۔ اس کے کیا محرکات ہیں وہ ہم مجھ سے نہیں ہے، لیکن جو آپ آج کے ماحول میں کمی دیکھ رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ الیکشن تاخیر سے ہو رہے ہیں، ہونے تو 3 مہینے کے اندر اندر ہونے چاہیے تھے۔ نہیں سر، میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب کہ عدالت میں ہو گیا، یہ کیس ہو گیا تو دکانداروں میں مطلب تشویش پیدا ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہے، تو اسی بات کا میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، کیونکہ میں بھی الیکشن میں تھا تو اس ٹائم وہ کر رہے تھے، تو آج کی اگر بات کریں کہ لوگوں میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں جی یار اچھا نہیں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے، عدالت نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں، فتنے نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ وہی تو میں نے کہا آپ سے کہ جب کیس عدالت مجاز میں چلا گیا، اب سب منتظر ہے کہ ہمارے امیر جو تھے اشفاق صاحب تھے، ان کا جو کیس یا ہمارے جو امیدوار لڑنے جا رہے تھے ان کا کیس جب عدالت مجاز میں چلا گیا تو چونکہ ہم تابعہ ہو گئے عدالت کے مطالبے، نہ ہو الیکشن ہوگا، نہ الیکشن کی کوئی پروسیس ہوگی۔
اور جو بھی آئندہ کام ہوگا وہ تحصیلدار ہیڈ کوارٹر کی حکم کے مطابق ہوگا اور انہیں عدالت مجاز کو اطلاع دینی ہوگی کہ آج ہم نے کیا کیا. تو اس کا مطلب یہ سمجھے لوگ کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی 16 تاریخ کی تو وہ فی الحال کے طور پر رد. نہیں ہم اس کو رد کیسے کریں؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے. جو بورڈ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی مطلب ہر ایک کو کہ 16 تاریخ کو اب ووٹنگ ہوگی. یہ سوال آپ اشفاق صاحب سے کر سکتے ہیں. یہ سوال عام آدمی آپ سے جواب نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کا مینڈیٹ جناب اشفاق صاحب کو ہے, وہ چیئرمین. آپ آخر پر کیا اپیل رہے گی تمام ٹریڈرز کی طرف؟ میری اپیل ایک مؤدبانہ گزارش رہے گی تمام تاجران بارہمولہ کو, خصوصاً میرے الیکشن بورڈ کے چیئرمین صاحب اور جو بھی کینڈیڈیٹ اس میں ہیں, چاہے محمد شفیع صاحب ہے, طارق صاحب ہے, فاروق صاحب ہے, جو بھی اصحاب اس میں حصہ لے رہے ہیں, ان سے میری گزارش رہے گی کہ وہ ایک سی جائی سمن تم اتحاد مظاہرہ کرن, امن صاحبن تنین آن بورڈ اتی بہن اتحاد مظاہرہ کرت کرن الیکشنوں کے نکات.